الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، تم میں سے قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ نزدیک وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پڑے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، قیامت کی نشانیاں کا یہ سلسلہ الحمدللہ عز و جل جاری ہے، اور جس حدیث پاک کو ہم سن رہے تھے جو قیامت کی نشانیوں کے باب میں بیان کی گئیں، ان میں جو حدیث ہمارے اس وقت بیان کا حصہ تھی، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ یقیناً قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ہیں: علم اٹھا لیا جائے گا، جہالت کی کثرت ہو جائے گی، زناکاری بڑھ جائے گی، با کثرت شراب پی جائے گی، مردوں کی تعداد کم ہو جائے گی، عورتوں کی تعداد بڑھ جائے گی، یہاں تک کہ 50 عورتوں کو انتظام کرنے والا اکیلا ایک مرد ہوگا۔ اس سلسلے میں ہم نے جو پچھلا سلسلہ ہمارا آپ نے دیکھا ہوگا، اس میں با کثرت شراب پی جائے گی کے عنوان پر ہم نے کچھ سننے کی سعادت حاصل کی تھی، اور اس میں روایتیں، قرآنی آیات، احادیث مبارکہ بیان ہوئی تھی۔ چنانچہ مردوں کی تعداد کم ہو جائے گی، عورتوں کی تعداد بڑھ جائے گی، یہاں تک کہ 50 عورتوں کو انتظام کرنے والا اکیلا ایک مرد ہوگا۔ تو یہ اس روایت کا آخری حصہ ہے کہ مردوں کی تعداد کا کم ہو جانا اور عورتوں کی تعداد کا بڑھ جانا۔ قیامت کی یہ نشانی بھی ظاہر ہو رہی ہے کہ دنیا بھر میں رفتہ رفتہ مردوں کی تعداد کم ہوتی جا رہی ہے، عورتوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اور ہاسپٹلس وغیرہ کی اگر آپ معلومات حاصل کریں تو بھی اس بات کا اندازہ ہو جائے گا کہ لڑکیوں کی تعداد زیادہ ہے پیدائش کے معاملے میں، اور بچوں کی یعنی لڑکوں کی تعداد پیدائش کے معاملے میں کم واقع ہوئی ہے۔ اور یہ جو بیان ہوا کہ ایک ایک مرد اپنے عزیز و اقارب میں جو 50 عورتیں ایک کے ماتحت ہوں گی، اس میں دادی، نانی، خالہ، بہنیں، بھتیجیاں، بھانجیاں وغیرہ 50 عورتوں کی پرورش اور نگہداشت اور ان کے سامان زندگی کا انتظام وہ ایک مرد کرے گا۔ اس سلسلے میں علماء نے مختلف اقوال ارشاد فرمائے، ان میں ایک قول یہ بھی ہے کہ آخری جو دور ہوگا اس میں جنگیں بہت زیادہ ہوں گی، اور جب جنگیں زیادہ ہوں گی، لڑائیاں زیادہ ہوں گی، تو اس میں مرد زیادہ مارے جائیں گے۔ جب مرد زیادہ مارے جائیں گے تو عورتیں رہ جائیں گی۔ ہمارا جیسے آج کا دور ہے کہ اس وقت دنیا میں عالمی سطح پر اگر ہم غور کریں تو ذرائع ابلاغ وغیرہ بھرے ہوئے ان تمام خبروں سے کہ جناب وہاں اتنے لوگ مر گئے، وہاں اتنے لوگ مر گئے، وہاں اتنے لوگ مر گئے، اور ایسے جنگی آلات اب بنا دیے گئے ہیں کہ ایک مارو تو کتنے لوگ موت کے گھاٹ اتر جاتے ہیں۔ تو اب مرد اتنے چلے جائیں گے، پیچھے چند ایک رہ جائیں گے، اور عورتیں چونکہ گھروں میں رہتی ہیں
تو ایک مرد کے حصے میں اتنی عورتیں ہوں گی جن کی کفالت اور جن کی نگہداشت ایک مرد کرے گا۔ تو یہ قیامت کی نشانیوں میں سے جو جس حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت جو ہم نے سنی تھی، اس میں یہ آخری نشانی تھی اس روایت میں کہ عورتیں کم ہو جائیں گی اور مرد کی تعداد میں اضافہ ہو جائے گا۔ اور اس کی وجوہات مختلف جو بیان ہوئی ہیں، ان میں ایک وجہ یہ بیان ہوئی ہے جس کا میں نے ابھی بیان کیا کہ جنگوں کی تعداد، لڑائیوں کی تعداد میں بھی چونکہ اضافہ ہوگا اور قتل و غارت گری میں بھی اضافہ ہوتا چلا جائے گا، جیسا کہ اسی قیامت کی نشانیوں میں اور اسی باب میں علماء نے جو دیگر روایت نقل کی ہیں، مشکاہ شریف کی اور ابو داود شریف وغیرہ کی جو روایت ہیں، حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت سے پہلے اندھیری راتوں کے ٹکڑوں کی مثل بہت سے فتنے ہوں گے۔ اس میں آدمی صبح مومن رہے گا اور شام کو کافر ہو جائے گا، اور شام کو مومن رہے گا اور صبح کو کافر ہو جائے گا۔ ان فتنوں کے درمیان بیٹھا ہوا آدمی کھڑے ہوئے آدمی سے بہتر ہوگا، چلنے والا دوڑنے والے سے بہتر ہوگا۔ لہذا تم لوگ ان فتنوں کے وقت اپنی کمانوں کو توڑ ڈالنا اور اپنی کمانوں کے تانتوں کو کاٹ ڈالنا اور اپنی تلواروں کو پتھروں سے کچل دینا، اور اگر کوئی تم کو قتل کرنے کے لیے تمہارے گھر میں داخل ہو جائے تو تم آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں میں سے جو بہتر تھا اس کی مثل ہو جانا۔ یہ حدیث پاک بھی قیامت کی نشانیوں میں بیان کی گئی ہے، اور سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں غیب کی خبر دیتے ہوئے فتنوں سے آگاہ کیا ہے کہ قیامت سے پہلے 1-2 نہیں بلکہ بہت سے ایسے فتنے اٹھیں گے کہ جس طرح اندھیری راتوں میں راستہ نہیں ملتا، اسی طرح ان فتنوں میں ایسا حال ہوگا کہ مومن کو بچنے کے لیے راستہ نہیں ملے گا۔ ایسے فتنے ہوں گے، جس طرح اندھیری راتیں کسی ڈراتی ہیں اس طرح یہ فتنے ڈراتے ہوں گے، بھیانک ہوں گے، دہشت ناک ہوں گے۔ اور ان فتنوں میں پھسلنے کا عالم یہ ہوگا کہ جیسا کہ روایت ابھی آپ نے سنی کہ انسان شام مومن ہوگا صبح کافر ہو جائے گا، صبح مومن ہوگا شام کافر ہو جائے گا۔ ایمان سے مطلب اس طرح ہاتھ دھونے کا سلسلہ ہوگا، ایمان اس طرح ضائع کرنے کا سلسلہ ہوگا۔ اس میں ایک شرح اس کی یہ بھی بیان کی گئی کہ اس سے صبح و شام سے مراد ایک وقت ہے کہ بہت جلدی وہ اپنے ایمان سے ہاتھ دھوتا رہے گا، اور اس کی ایک وجہ یہ بیان ہوئی کہ ایسے دور میں ایمان کی فکر لاحق نہیں ہوگی، ایمان کی سلامتی کا ذہن گویا کہ ختم سا ہوتا چلا جائے گا، جیسا کہ میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروان شعی رسالت امام عشق و محبت مولانا شاہ امام محمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن علماء کرام کا ایک قول نقل کرتے ہیں کہ جسے سلب ایمان کا خوف نہیں ہوتا، ڈر ہے کہ موت کے وقت اس کا ایمان برباد ہو جائے۔ تو یہ ایک ایسا دور ہوگا کہ جس میں ایمان کے بربادی کا احساس نہیں ہوگا اور فتنے ہوں گے، اور جیسا کہ ابھی یہ بیان ہوا آپ نے سنا کہ ان فتنوں کے درمیان بیٹھا ہوا آدمی کھڑے ہوئے آدمی سے بہتر ہوگا۔ بڑی پیاری یہ یوں سمجھے یہ اشارہ ہے، یہ سمجھایا جا رہا ہے۔ اور چلنے والا دوڑنے والے سے بہتر ہوگا۔ یہ 2 باتیں بیان ہوئی، یعنی جو ان فتنوں کی طرف جو فتنے ایسے آ رہے ہوں گے، طرح طرح کے فتنے ہوں گے، یہ اس طرح کے جو فتنے آئیں گے اگر اس میں انسان کٹ جائے، ایک ہوگا جو ان فتنوں کی طرف دیکھے گا، تھوڑا ان فتنوں کے ساتھ کپ ان ٹچ رہے گا، اس سے بہتر وہ ہے جو بالکل علیحدہ ہے، اور جو ان کے ساتھ تھوڑا تھوڑا چل رہا ہے یہ اس سے بہتر ہے ان فتنوں کے ساتھ دوڑ رہا ہے۔
اس چیز کو سمجھنے کی آج کے دور میں بڑی ضرورت ہے، اس روایت کے اس حصے کو سمجھنے کی کہ طرح طرح کے فتنے ہوں گے اور روایتوں میں مختلف فتنوں کا بیان ہوا ہے۔ انشاءاللہ عز و جل یہ قیامت کی نشانیوں میں ان فتنوں کا بیان بھی اپنے اپنے وقت پر ہوتا چلا جائے گا۔ انہی فتنوں میں جیسے کہ یہ فتنہ ایک بیان ہوا قتل و غارت گری، یہ بھی ایک فتنہ ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے گویا کہ ارشاد فرمایا کہ اپنی کمانوں کو توڑ ڈالنا اور اپنی کمانوں کی تانتوں کو کاٹ ڈالنا اور اپنی تلواروں کو پتھروں سے کچل دینا، اور اگر کوئی تم کو قتل کرنے کے لیے تمہارے گھر میں داخل ہو جائے تو تم آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں میں سے جو بہتر تھا اس کی مثل ہونا۔ جیسا کہ انہی فتنوں کے دور میں ایک مقام پر ہمارے آقا صلی اللہ